انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ شاہ رخ جاوید بھائی ہیں۔ جی السلام علیکم شاہ رخ بھائی، آپ لائیو ہیں، اپنا سوال کریں۔ وعلیکم السلام علی بھائی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جو فرقہ واریت کے خلاف کام کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس لیول پہ اتر کے کوئی کام نہیں کر رہا جس لیول پہ آپ اتر کے کر رہے ہیں، تو میں جو ہوں نا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے، ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ اپنا سوال کریں۔ جی علی بھائی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مولویوں کا فرنٹ مین اور فرقوں کا فرنٹ مین مسلسل آپ کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں اور ایسی وہ سائنس بنا رہے ہیں جس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اسی کے حوالے سے آپ جو ہے ہر بار ویکلی ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہفتہ وار ان کو ویڈیوز میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی میرے بھائی، میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ میں نے کیوں ویڈیو بنانی ہے؟ جی میں نے کسی شخص کی جھوٹ یا گالیوں کے جواب میں نے کیوں ویڈیو بنانی ہے بھائی؟ میں نے تو کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف ڈیفیمیشن لا سوٹ کیوں نہیں فائل کرتے؟ میرا یہ پہلا سوال ہے۔ چلے چھوڑے اس بات کو، کوئی دینی سوال کرے۔ علی بھائی دعوت کو نقصان ہو رہا ہے، اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں میں۔ نہیں، کوئی دعوت کو نقصان نہیں ہوا الحمدللہ۔ کسی چیز سے دعوت کو نقصان نہیں ہوتا، یہ آپ لوگوں کا گمان ہوتا ہے۔ آپ جو 2-4 بندوں میں بیٹھتے ہیں یا 5-6 بندوں نے کمنٹس کر دیے تو آپ یہ سمجھتے ہیں دین کا نقصان ہوتا ہے۔ ناٹ ایٹ آل، بالکل دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیے، کیا اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے سے کوئی شخص چشتی رسول اللہ پڑھنا شروع کر دے گا؟ یا کیا وہ حضرت حسین کو نعوذ باللہ باغی کہنا شروع کر دے گا اور بنو امیہ کے ترانے گانا شروع کر دے گا؟ یا تھانوی رسول اللہ کو جائز سمجھنا شروع کر دے گا؟ یا وہ گستاخانہ عبارتوں کو صحیح سمجھنا شروع کر دے گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی دوسرے فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے ہمارے اسٹوڈنٹس کا حوصلہ پست کرنے کے لیے لکھتے ہیں کہ میں بھی سنتا تھا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتا ہے اور وہ اپنا غصہ وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جس کو یہ سمجھ آ گیا کہ ایک اللہ کو میں نے مدد کے لیے پکارنا ہے، وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جائے تو مجھے تو پرواہ نہیں ہے۔ وہ میری کوئی رضامندی جنت میں جانے کے لیے ضروری تو نہیں ہے۔ مجھ سے ناراض بھی ہو جائے، اپنی توحید صحیح رکھے، جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو کے تو وہ چشتی رسول اللہ کو جائز کہنا شروع کر دے گا، یا قبروں کے آگے جھکنا شروع کر دے گا، یا بابوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دے گا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ صرف وہی حرکت کرتے ہیں جو سورہ آل عمران میں آیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ صبح کے وقت اس نبی پر ایمان لے آؤ اور شام کو کفر کر دینا تاکہ اس کے ساتھی اس کو چھوڑ جائیں۔ تو یہ منافقین بھی یہ کرتے تھے کہ جان بوجھ کے کہتے تھے ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں نبی اسلام کے، اور شام کو کفر کا اناؤنسمنٹ کر دیتے تھے اور کہتے تھے نہیں یہ تو بندہ ہی جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سازش شروع سے ان کے بڑے بھی کرتے رہے، تو اس سے کوئی نقصان نہیں دعوت کو ہوتا، ناٹ ایٹ آل، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ دیکھیں پاکستان میں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو بیسیکلی ایک مذہبی جماعت بن چکی ہوئی تھی، مذہبی ٹچ لگانے کی وجہ سے، تو وہ جب کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی اس طرح کی حرکت کرتے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بےچارے منتوں ترلوں پہ آ جاتے تھے۔ جب میرے ساتھ انہوں نے حرکت کی تو میں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، حتیٰ کہ وہ منتے ترلے کے اوپر آ گئے میرے ساتھ۔ اس کی وجہ ہے کہ سچائی میں طاقت ہی بہت ہے، اور دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ سچائی کو غلبہ کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہا یہ اپنے قانونی جو معاملات ہیں، ہم قانونی معاملات کو کرنے کو درست اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جب لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اختلاف رائے کریں تو ہم خود بھی لوگوں سے اختلاف رائے کرتے ہیں، اور اس کو کوئی قانونی جنگ نہیں بناتے، کوئی توہین مذہب کے حوالے سے چیز نہیں بناتے، تو ہم اس قسم کی ذلیل حرکت کرنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم علمی طریقے سے جو اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کافی ہے۔ اس طرح کے مقدمہ بازیوں میں پڑھنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس سے پھر دعوت کے حوالے سے ایک غلط ڈگر پہ انسان چل پڑتا ہے، اس میں ایگو اور باقی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم علمی طریقے سے جو چیز کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، عوام فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے کولڈ وار ون کرنی ہے۔ یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں پہ کیس کروا دیں، فلاں پہ مقدمہ قائم کر دیں،
اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. اور پاکستان میں جو ڈیفرمیشن جو لاز ہیں وہ ایسے عجیب و غریب ہیں کہ جو مقدمہ کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے الٹا, اس کو تاریخیں مقدری پڑ جاتی ہیں. کیونکہ قانون یہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے جو آج کل اڈیالہ میں ہیں, ان کی وائف کی ویڈیو کسی نے کوئی تصویر لیک کر دی. وہ ظاہر پردہ دار خاتون تھی, اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے, تو انہوں نے اس وقت ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے کہا کہ آپ مقدمہ قائم کریں جنہوں نے یہ تصویر لیک کی ہے. تو انہوں نے کہا میں مقدمہ تو قائم کر دوں گا لیکن ہر پیشی پہ آپ کی وائف کو خود آنا پڑے گا, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو ڈیفیم ہوا ہے وہ خود آئے گا. تو اس وقت پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ تو الٹا میری بیوی ذلیل ہو جائے گی, ہر پیشی پہ وہ آئے یا نہ آئے, میری بیوی کو آنا پڑے گا. 4 سال تک مقدمات چلتے ہیں. تو پھر وہ کیس سے پیچھے ہٹ گئے. اگر سٹنگ پرائم منسٹر جس کی سپورٹ پہ پوری فوج ہو وہ ڈیفرمیشن لا نہیں قائم کر سکتا, اس کو یوز نہیں کر سکتا اپنے مخالفین کے خلاف, تو بھائی میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے, میرے پاس تو دین کی مصروفیات اتنی ہے کہ میں اس قسم کی حرکتیں نہیں کر سکتا. تو یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں, لوگ ہمیں آگے مشورے دیتے ہیں, ہم بھی سن لیتے ہیں اور مسکراتے ہیں, بعض کا ہاں میں حامی ملا دیتے ہیں کہ یار اب اس کے ساتھ کیا منہ ماری کرے, اسے کیا بتائیں کہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اور پھر دعوت دوسری طرف چل پڑتی. ٹھیک ہو گیا جی, دوسرا سوال کر لیں. جی علی بھائی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حج کے لیے جو ہے وہ ٹرمنگ کافی ہے یا بالکل گنجا ہونا ضروری ہے, اور یہ فرض کی کیٹیگری میں آتا ہے یا اور چھوٹے بال اگر ٹرم کرتے ہیں تو حج سے نکل جائیں گے؟ اور قصر کی ڈیفینیشن بتا دیں کہ کتنی لینتھ میں قصر آتا ہے, اور سیزرز یوز کرنا کافی ہے یا شیور یوز کرنا ہے, اور حج پہ جانے سے پہلے پاکستان میں کر سکتے ہیں یا سعودی عرب میں جا کے باربر کے پاس جانا ہے؟ نہیں, پاکستان میں آپ نے کیوں, احرام تو آپ نے وہاں کھولنا ہے بھائی. یہ تو آخری سوال کر کے تو آپ نے پچھلے سارے سوال ہی ختم کر دیے بھائی. پاکستان کے کیا ساتھ تعلق ہے اس کا بالوں کا؟ احرام باندھنے کے بعد قصر اگر کرتے ہیں تو یہ قصر واجب ہے, فرض ہے, اور اگر نہیں کرتے نہیں چھوڑ دیں میرے بھائی, آپ کے میں نے وہ پوری تقریر سن لی ہے, مجھے صرف آخری جملے پہ اعتراض ہے. پاکستان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ اکثر لوگ پاکستان سے جو ہے وہ کر کے جا رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بال کاٹ کے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں ایسے تو نہیں ہوتا. بال تو بعد میں کاٹنے ہوتے ہیں, طواف کے بعد اور صحیح کرنے کے بعد, پہلے تو نہیں کاٹنے ہوتے. یہ آپ کو کس نے کہا پہلے بال کاٹنے ہوتے ہیں؟ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں. جی بلال بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ علی بھائی ویسے آج پہ جانے سے پہلے بالوں کی تھوڑی سی سیٹنگ کرواتے ہیں. وہ سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے وہ کرتے ہیں, کرکٹرز ہو گئے, عام روٹین میں بھی لوگ کٹوا رہے ہوتے ہیں نا. عام اس کا عمر سے کیا تعلق ہے ان بالوں کا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کی بات کی. علی بھائی کچھ لوگ نا آج پہ جانے سے پہلے ویسے جس طرح عام روٹین. یار اس کا عمر سے کیا تعلق ہے یار؟ کنفیوز تو نہ کریں مجھے سوال پوچھ کے آپ لوگ. مطلب بات اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں آموں کی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ دودھ بڑا اچھا ملتا ہے, تو میرا تو دماغ خراب ہوگا کہ ہم تو آم ڈسکس کر رہے تھے, دودھ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ سوال آپ کا کراس لگا دیا میں نے. یہ سوال نہ آپ نے کیا نہ میں نے جواب دینا ہے. اب آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ کر لیں. جی قصر کی ڈیفینیشن بتا دیں. ہاں بس یہ سوال کریں, ہاں یہ میں بتا دوں, وہ سوال آپ کا ختم ہو گیا. ٹھیک. تو بھائی قصر کریں یا بال منڈوائیں, دونوں سنت ہیں, دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. سورہ فتح میں تو صحابہ کرام قصر بھی کرواتے تھے اور حلق بھی کرواتے تھے. حلق ہوتا ہے کہ پورے بال شیو آف کروا دینا, قصر یہ ہے کہ بالوں کو چھوٹا کروانا. اب بال جب آپ نے چھوٹے کروانے ہیں تو پورے سر کے بال چھوٹے کروانے ہیں, یہ نہیں ہے کہ سائڈ سے تھوڑے سے چھوٹے کروائیں. تو اس کے لیے کم از کم اتنے بال, اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ اتنے بال چھوٹے کروائیں کہ آپ کی یہ جو ایک شہادت کی انگلی کے ارد گرد جتنے بال لپیٹے جا سکے, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.5 سے 2 انچ تھرو آؤٹ آپ کروا لیں چھوٹے, اگر آپ نے کینچی سے کروانے ہیں. تو اگر آپ نے مشین سے کروانے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, موٹی مشین مروا لیں ایک دفعہ, بجائے شیو آف کروانے کہ آپ موٹی مشین مروا لیں. اور اگر آپ نے کینچی سے کروانے ہیں تو پھر برابر کروانے ہیں, 1.5 انچ اتروا لیں تھرو آؤٹ سارے بال. ٹھیک ہے. اب آپ کے کیس میں تو بال اتروانا آپ کے لیے ایک تردد کا کام ہے, میرے لیے نہیں ہے, کیونکہ میرے بال یہاں ہیں نا, یہ سارے اکٹھے ہو کے پیچھے ہیں. میں یہاں سے ناپوں گا اور وائف کو کہوں گا کینچی پکڑو, وہ ایسے پھیرے گی تو مجھے تو پیسے بھی نہیں لگانے پڑیں گے, تو میرا قصر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کے کیس میں تو بھائی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے کسی پروفیشنل نائی کو, تو بہتر یہ ہے کہ موٹی مشین مروا لیں اگر آپ نے حلق نہیں کروانا.
اور اگر آپ کسر کروانا چاہتے ہیں کینچی کے ذریعے تو کم از کم 1.5 انچ بال جو ہے نا تھرو ساری طرف سے ریموو کروائیں. چلیں اب آپ پکچر بنوا لیں, آپ کے دونوں سوالوں کے.